أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آیت نمبر 135 سورہ نساء یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ آمنو کا روٹ ورڈ ہے الف میم نون اور یہ فعل ہے۔ کونو ہو جاؤ، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ہے یہ۔ قوامین قائم ہونے والے، قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ بالقسطی انصاف پر، شہداء گواہی دینے والے، للہ اللہ کے لیے، ولو اور اگرچہ، علی پر، انفسکم تمہاری نفسوں پر۔ اعلیٰ سے مراد یہاں اس کے خلاف آ رہا ہے، یعنی تمہارے اپنے خلاف ہو۔ او یا اول والدینی ماں باپ کے، والاقربین اور رشتہ داروں۔ قاف را با اقربین کا روٹ ورڈ ہے۔ ان اگر، یکن وہ ہوں گے، غنین غنی مالدار، او یا فقیرن محتاج، فاللہ پس اللہ، اولا واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ اسم ہے اور اس کے معنی ہے زیادہ خیر خواہ ہے۔ بہما ساتھ ان دونوں کے، یعنی ان دونوں کا۔ فلا پس نہ، تتبعو تم پیروی کرو، تابعین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تتبعوا الہوا خواہشات کی، ان کے، تعدلو کے عدل کرنے میں، یا آپ اس کو اگر آپ اسے لفظی ترجمے سے لیں گے کہ نہ، جو بریکٹ میں نہ آئے گا، نہ تم عدل کرو، یعنی عدل کرنے میں اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ وَإِنْ اور اگر، تلوو تم موڑو گے زبان، تم موڑو گے لفظی معنی ہے یعنی زبان موڑو گے، یعنی زبان دباؤ گے۔ لام واو یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ او یا تعرضو اعراض کرو گے، بچا جاؤ گے۔ عین را ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فَإِنَّ پس بے شک، ان اللہ اللہ، کانا ہے، بما ساتھ اس کے، جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرا مسلسل خبر رکھنے والا۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، آمنو ایمان لے آؤ، الف میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، والکتابی اور کتاب، کتاب الذی وہ جو، نزل نازل کی، علی پر، رسولہ اس کے رسول پر۔
वल और किताबिल लजी वो जो अंजला नाजिल की थी मैं कब्ल इससे पहले। अब ये नज़ला और अंजला दोनों का आप फर्क पे गौर कीजिए। वमन और जो कोई यकफुर कुफर करे बिल्लाही अल्लाह का व मलाइकतिही और उसके फरिश्ते, मीम लाम काफ इसका रूट वर्ड है, व कुतुबिही और किताबों पर, व रसूलिही और उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, फकद पस तहकीक, द्वल्ला वो भटक गया। स्वाद लाम लाम इसका रूट वर्ड है, द्वलालम भटकना, बाईदा दूर का। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, सुम्मा फिर कफरू काफिर हुए, सुम्मा फिर आमनु ईमान लाए, सुम्मा फिर कफरू काफिर हो गए, सुम्मा दादू फिर वो बढ़ गए। दादू का रूट वर्ड है जा या दाल, फेल है ये। कुफरन कुफर में, लम नहीं, यकुन है, यकुनिल्लाहु अल्लाह लियगफिरा के बख्श दे, लहुम उनको, वला और ना, लियहदियहुम के हिदायत दे उन सब को, सबीला रास्ते की। बशिर खुशखबरी दे दीजिए, बशारत दे दीजिए, तंजिया अंदाज है। बशिरिल मुनाफिकीना मुनाफिकों को, बेअन्ना पस साथ बेशक, लहुम उनके लिए, अजाबन अजाब है, अलीमा दर्दनाक। निल्लज़ीना वो लोग जो यत्तखिज़ूना बनाते हैं, अलिफ खा जाल इसका रूट वर्ड है, फेल है ये, बनाते हैं, काफिरीना काफिरों को, औलिया दोस्त, मिन से, दूनी सिवा, दूनिल मोमिनीन मोमिनों के यानी मुसलमानों को छोड़कर। अयब तगूना क्या वो तलाश करते हैं, क्या वो ढूंढते हैं, इंदहुम उनके पास, इंदहुमुल इज्जता इज्जत, फ़इन्ना पस बेशक, फ़इन्नल इज्जता इज्जत, लिल्लाही अल्लाह के लिए है, जमीआ सारी की सारी, जीम मीम आइन इसका रूट वर्ड। वक़द और अलबत्ता तहकीक, नज़्ज़ला उसने, वो उतार चुका, अलैकुम तुम पर, तुम सब पर, फिल किताबी किताब में यानी कुरान में, अन के, इजा जब, समय तुम, सीन मीम आइन इसका रूट वर्ड है, सुनो तुम, आयातिल्लाही अल्लाह की आयतों का, युक फरू कुफर किया जाता है, बिहा साथ इसके, व युस्तहज़ऊ हाजा अलिफ इसका रूट वर्ड है,
مذاق اڑایا جاتا ہے، بہا ساتھ اس کے، فلا پس نہ، تقعدوا قعدہ سے تم بیٹھو، فعل ہے یہ، قاف عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے، معہم ان سب کے ساتھ، حتی یہاں تک کہ، یخوضوا، خا واو ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ مشغول ہو جائیں، فی میں، حدیث بات میں، غیری اس کے سوا، انکم بے شک تم سب، اذم مثلہم جب ان جیسے ہو گئے، ان اللہ بے شک اللہ، جامع جمع کرنے والا ہے، جامع المنافقین منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جہنم میں، جمیعا ایک جمع کر کے، ایک جگہ اکٹھا، الذین وہ لوگ جو، یتربصون انتظار کر رہے ہیں، را با صاد اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ہے، بکم تمہارے ساتھ، فَإِن پس اگر، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، فتح فتح، من اللہ اللہ کی طرف سے، قالو انہوں نے کہا، علم کیا نہیں، نکن تھے ہم، معکم تمہارے ساتھ، وَإِن کَانَ اور اگر ہو، لِلْکَافِرِینَ کافروں کو، کافرین نصیب حصہ، یعنی اگر فتح کافروں کو نصیب ہو، قالو کہیں، علم کیا نہیں، نستحوذ ہم غالب آنے لگے تھے، ہا واو ذال اس کا روٹ ورڈ ہے، علیکم تم پر، کہ ہم نے گھیر نہ لیا تھا تم کو، وَنَمْنَعَكُمْ اور بچا، منع کیا تھا ہم نے، یا ہم بچا رہے تھے تمہیں، من المؤمنین مومنوں سے، فاللہ پس اللہ، یحکم فیصلہ کرے گا، ہا کاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولن اور ہرگز نہیں، یجعل جیم عین لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ہے، بنائے گا، یجعل اللہ اللہ، للکافرین کافروں کے لیے، علی المومنین مومنوں پر، سبیلا کوئی راستہ یا کوئی غلبہ، اسم ہے سبیلا، سین با لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اب ہم اس رکوع کا بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اس رکوع آیت کی آیت نمبر 135 کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اے اہل ایمان، کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے گواہ بن کر۔ اب یہ آیت قرآن کریم کی عظیم ترین آیات میں سے ہے۔
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں ہم پڑھ چکے ہیں، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سارے فرشتے اور اہل علم بھی اس پر گواہ ہیں، وہ عدل کا قائم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی زمین پر عدل قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ اپنے دین کا غلبہ چاہتا ہے، اور اس عظیم کام کے لیے اس کے کارندے اور سپاہی اہل ایمان ہی ہیں۔ انہی کے ذریعے اللہ تعالی اس دنیا میں عدل قائم کرے گا، لیکن اہل ایمان کو اس عظیم مقصد کے لیے کوشش کرنی ہوگی، ایثار کرنا ہوگا، قربانیاں دینی ہوگی، تب کہیں جا کر دین غالب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ معاشرے میں عدل اور قسط کے قیام کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اس کے لیے جد و جہد کرنے والوں کو اللہ کے گواہ کہا گیا ہے۔ اجتماعی عدل یعنی سوشل جسٹس پر اسلام نے جتنا زور دیا ہے، بدقسمتی سے آج ہمارا معاشرہ اس سے اتنا ہی بے بہرا ہے۔ آج کے مسلم معاشرے میں سرے سے شعور ہی نہیں کہ عدل اجتماعی کی کوئی اہمیت اسلام میں ہے۔ اسلامی قوانین، حدود کے نفاذ کی اہمیت تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ بات کہ باطل نظام کی ناانصافیاں کیسے ختم ہوں گی، جاگیردارانہ ظلم و ستم اور غریبوں کے استحصال کو کس طرح ختم کیا جائے گا، جو سرمایہ دار ہیں وہ غریبوں کا خون چوس رہے ہیں، اور یہ نظام ایک ایسی چکی ہے جو آٹا پیس پیس کر ایک ہی طرف ڈالتی ہے اور دوسری طرف محرومی ہی محرومی ہے۔ دولت کی تقسیم کا نہایت ہی غلط نظام ہے۔ امیر اب سے امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب تر، اور غربت ایسی لعنت ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، جیسا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے، قریب ہے کہ فقر کفر بن جائے۔ لہٰذا سب سے پہلا وہ نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے جو عدل اور انصاف پر مبنی ہو، جس میں ضمانت ہو ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت کی، اور کفالت عامہ کی یہ ضمانت نظام خلافت میں دی جاتی ہے۔ جب نظام درست ہوگا تو حدود کا نفاذ ہوگا، جب چور چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو وہ آئندہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی عبرت کا نشان بنے گا۔ پھر ہمارے پاس یہ کہ لیکن موجودہ جو حالات ہیں، اس کے نتیجے میں جب سودی نظام جاری رہے گا تو پھر امیر امیر تر ہوتا جائے گا اور غریب غریب تر ہوتا جائے گا۔ اب اس میں ہمارے پاس قرآن مجید میں اس سے ریلیٹڈ جو آیت ہے، وہ ایک اور جو آتی ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں آتی ہے، لیکن وہاں اس کی ترتیب بدل گئی ہے۔ ترتیب اس طرح آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اس ترتیب کے بدلنے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ عدل اور قسط گویا مترادف الفاظ ہیں،
ایک جگہ حکم ہے گواہ بن جاؤ اللہ کے، اور دوسری جگہ فرمایا گیا گواہ بن جاؤ قسط کے۔ ایک جگہ فرمایا گیا کھڑے ہو جاؤ قسط یعنی عدل و انصاف کے لیے، دوسری جگہ ارشاد ہوا کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، یعنی اللہ اور قسط کے الفاظ ایک دوسرے کے مترادف آتے ہیں۔ پھر آگے اس آیت میں آتا ہے خواہ یہ انصاف کی بات اور شہادت تمہارے اپنے ہی خلاف ہو یا تمہارے والدین یا تمہارے قرابت داروں کی، یعنی ایک مومن کا تعلق عدل و انصاف اور قسط کے ساتھ ہونا چاہیے، رشتہ داری کے ساتھ نہیں۔ یہاں پہ حرف جار کے بدلنے سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ شہادت اللہ کا مطلب ہے لوگوں پر گواہی یعنی ان کے خلاف گواہی، جبکہ شہادت للہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے گواہی۔ لہذا شہداء للہ کے معنی ہے اللہ کے گواہ، چاہے وہ شخص غنی یا فقیر ہے، اللہ ہی دونوں کا پشت پناہ ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہر کسی کا رازق اور کفیل اللہ تعالی ہے۔ تم کسی کے رازق اور کفیل نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں تو وہ فیصلہ کرنا ہے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو، تمہیں کسی کی جانبداری نہیں کرنی، نہ ماں باپ کی، نہ بھائی کی، نہ خود اپنی، نہ کسی غریب اور مسکین کی۔ این یکن غنیًا او فقیرًا کے الفاظ نے یہاں وہ دروازہ بھی بند کر دیا ہے کہ اس کا یہ حق تو نہیں بنتا لیکن یہ غریب ہے لہٰذا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے۔ تو فرمایا گیا فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب ہو تمہیں جانبداری نہیں کرنی۔ یہ حکم واضح طور پر ہمیں ہمارا فرض یاد دلاتا ہے کہ ہم سب اللہ کے گواہ بن کے کھڑے ہو جائیں۔ ہر حق بات جو اللہ کی طرف سے ہو اس کے علم بردار بن جائیں اور اس حق کو قائم کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دے دیں۔ آگے آیت نمبر 135 ہی میں آتا ہے تو تم خواہشات کی پیروی نہ کرو مبادا کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ اگر تم زبان کو مڑوڑو گے یا اعراض کرو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا حق گوئی سے پہلو تہی کی تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے۔ تلوو کا صحیح مفہوم ہوگا چیوئنگ the words، یعنی اس طریقے سے زبان کو حرکت دینا کے بعد کہنا بھی چاہتے ہیں لیکن کہہ بھی نہیں پا رہے، حق بات زبان سے نکالنا نہیں چاہتے، غلط بات نکل نہیں رہی، یا پھر ویسے ہی حق بات کہنے والی صورتحال کا سامنا کرنے سے کنی کترا رہے ہیں، موقع سے بچ نکلنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو ایسی کسی کوشش سے انسان کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ تو تمہاری ہر سوچ، ہر نیت اور ہر حرکت سے باخبر ہے۔ اب یہ جو ہمارے پاس آیت نمبر 135 ہے یہ مختلف حوالوں سے بہت اہم ہے کہ اس میں تمام مسلمانوں کو عدل و انصاف پر قائم رہنے اور سچی گواہی دینے کی ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ بنا کر بھیجنے اور پھر ان کے بعد دوسرے انبیاء کو یکے بعد دیگرے بحیثیت خلیفۃ اللہ بھیجتے رہنے کا اور ان کے ساتھ بہت سی کتابیں اور صحیفے نازل فرمانے کا اہم مقصد یہی تھا کہ دنیا میں انصاف ہو
اور اس کے ذریعے امن اور امان قائم ہو۔ پھر جو لوگ سرکش ہوں، وعظ، تعلیم اور تبلیغ کے ذریعے بھی عدل و انصاف پر نہ آئیں، اپنی سرکشی پر اڑے رہیں، تو ان کو قانونی سیاست اور تعزیر اور سزا کے ذریعے انصاف پر قائم رہنے کے لیے مجبور کیا جائے، جیسا کہ سورہ حدید کی 25ویں آیت میں آتا ہے، یعنی ہم نے بھیجے اپنے رسول نشانیاں دے کر اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور ترازو، تاکہ لوگ سیدھے رہیں انصاف پر، اور ہم نے اتارا لوہا، اس میں بڑا روب ہے اور اس سے لوگوں کے کام چلتے ہیں۔ یعنی رسولوں کا بھیجنا، کتابوں کا نازل کرنا اور اس مقصد کے لیے عمل میں آیا ہے، اور آخر میں لوہا اتارنے کا ذکر کر کے اس طرف اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ سب لوگوں کو انصاف پر قائم رکھنے کے لیے صرف واعظ اور نصیحت کافی نہیں ہوگی، بلکہ کچھ شریر لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو لوہے کی زنجیروں اور دوسرے ہتھیاروں سے مروب کر کے انصاف پر قائم کیا جائے گا۔ پھر ہمارے پاس ان آیات سے، جو سورہ نساء کی اس آیت سے اور سورہ مائدہ کی جو آیت ہے اس سے، ہمیں آیت نمبر 8 سے ہمیں یہ بھی واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ انصاف پر قائم کرنا اور اس پر قائم رہنا صرف حکومت اور عدالت کا فریضہ نہیں، بلکہ ہر انسان اس کا مخاطب ہے کہ وہ خود انصاف پر قائم رہے اور دوسروں کو انصاف پر قائم رکھنے کی کوشش کرے۔ ہاں، انصاف کا صرف ایک درجہ حکومت اور حکام کے ساتھ مخصوص ہے، وہ یہ کہ شریر اور سرکش انسان جب انصاف کے خلاف اڑ جائیں اور نہ خود انصاف پر قائم رہیں، نہ دوسروں کو عدل و انصاف کرنے دیں، تو ان کے لیے سزا کی ضرورت ہے۔ لیکن آج کی دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کرنا صرف حکومت اور عدالت کا فریضہ ہے، عوام اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ یہی وہ سب سے بڑی وجہ ہے جس نے ہر ملک اور ہر سلطنت میں حکومت اور عوام کو دو متضاد فریق بنا دیا ہے۔ رائی اور رعیت کے درمیان اختلاف کی ایک خلیج حائل کر دی ہے۔ ہر ملک کے عوام اپنی حکومت سے عدل و انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن خود کسی انصاف پر قائم رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جس کے نتیجے میں جرائم روز بروز بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو سوچیں، سمجھیں اور اس پر غور کریں کہ دنیا کا امن و سکون صرف تعزیرات سے نہیں ہوگا، عالم کے امن اور امان کی ضمانت صرف عقیدہ آخرت اور خوف خدا ہی دے سکتا ہے، جس کے ذریعے سارے فرائض رائی اور رعیت اور عوام اور حکومت میں مشترک ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ قانون کے احترام اور حفاظت کے لیے عوام یہ کہہ کر آزاد نہیں ہو جاتے کہ یہ کام حکام کا ہے، یعنی خدا تعالی کی قوت اور سلطنت، اس کے سامنے حاضری اور حساب و کتاب، جزا اور سزا کا تصور وہی چیز ہے، یہی وہ چیز ہے جس نے اب سے 100-200 سال پہلے کی جو ناخواندہ دنیا تھی، اس کو آج کی نسبت بہت زیادہ امن اور سکون بخشا ہوا تھا، اور یہی وہ چیز ہے جس کے نظر انداز کر دینے کی وجہ سے آج کی ترقی یافتہ دنیا میں بھی امن اور سکون نہیں ہے۔
اب عدل و انصاف یعنی کونوا قوامین بالقسط، عدل و انصاف کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہر صاحب حق کا حق پوری طرح ادا کیا جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حقوق بھی شامل ہیں، سب قسم کے انسانی حقوق بھی شامل ہیں، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، اور یہ بھی داخل ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے، مظلوم کی حمایت کی جائے، اور یہ بھی داخل ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکنے اور مظلوم کا حق دلوانے کے لیے شہادت کی ضرورت پیش آئے تو شہادت سے گریز نہ کیا جائے، اور یہ بھی داخل ہے کہ شہادت میں حق اور حقیقت کا اظہار کیا جائے، خواہ وہ کسی کے موافق پڑے یا اس کے مخالف پڑے، اور یہ بھی داخل ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت اور انتظام ہے، جب دو فریق کا کوئی مقدمہ ان کے سامنے پیش ہو تو فریقین کے ساتھ برابری کا معاملہ کریں، کسی ایک طرف یا کسی طرح کا میلان نہ ہونے دیں، گواہوں کے بیانات غور سے سنیں، معاملے کی تحقیق میں پوری کوشش کریں۔ اب عدل و انصاف کے قیام میں کیا چیزیں رکاوٹ ہو سکتی؟ دو چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں عادتاً، ایک کسی کی محبت اور قرابت یا دوستی اور تعلق جس کا تقاضا شاہد کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ شہادت اس کے موافق دی جائے تاکہ یہ نقصان سے محفوظ رہیں، یا ان کو نفع پہنچے، اور فیصلہ کرنے والے یعنی قاضی یا جج کے دل میں اس تعلق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں دے۔ دوسری چیز کسی کی عداوت یا دشمنی ہے جو شاہد کو اس کے خلاف شہادت پر آمادہ کر سکتی ہے، اور قاضی اور جج کو بھی اس کے خلاف فیصلہ دینے کے باعث ہو سکتی ہے۔ غرض محبت اور عداوت دو وہ چیزیں ہیں جو انسان کو عدل و انصاف کی راہ سے ہٹا کر ظلم اور جور میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ تو اس میں اسی چیز سے منع کیا گیا ہے کہ اپنے نفس کے خلاف کوئی بیان یا اظہار کرنا پڑے تو بھی حق اور انصاف کے خلاف کچھ نہ بولے، اگرچہ اس کا نقصان اس کی ذات پر ہی پڑتا ہو، کیونکہ یہ نقصان حقیر ہے، قلیل ہے، عارضی ہے، اور جھوٹ بول کر اس سے جان بچا لی گئی تو جو قیامت میں نقصان ہوگا وہ بہت بڑا نقصان ہے، وہ عارضی نقصان نہیں ہے بلکہ ایک مستقل نقصان ہے۔ پھر ہمارے پاس اس حوالے سے ہمارے پاس ایک واقعہ اس طرح سے آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس نکتے کو خوب سمجھ لیا تھا۔ چنانچہ اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بابت آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہاں کے پھلوں اور فصلوں کا تخمینہ لگا کر لائیں۔ یہودیوں نے انہیں رشوت کی پیشکش کی تاکہ وہ کچھ نرمی سے کام لیں۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو۔ یہودیوں کو کہہ رہے ہیں، لیکن اپنے محبوب کی محبت اور تمہاری دشمنی بھی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے معاملے میں انصاف نہ کروں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اسی عدل کی وجہ سے آسمان اور زمین کا یہ نظام قائم ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 136 میں آتا ہے، یہ بھی جو مضمون آ رہا ہے
یہ بھی بہت اہم مضمون ہے۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل فرمائی، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی۔ اب ایمان والوں سے یہ بات کہنا بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ اقرار باللسان والا ایمان تو تمہیں موروثی طور پر حاصل ہو چکا۔ مسلمان باپ باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے تو وراثت میں ایمان بھی مل گیا، یا اس وقت کے حساب سے جب پورا قبیلہ اسلام لے آیا تو پکے مسلمانوں کے ساتھ کچھ کچے بھی مسلمان شامل ہو گئے۔ زبان سے تو سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ اقرار باللسان کے درجے میں تو ایمان سب کو حاصل ہو گیا، لیکن یہ بات واضح رہے کہ یہ ایمان کا محض قانونی درجہ ہے، جیسا کہ ہم پہلے آیت نمبر 94 میں اسی صورت کی پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص راستے میں ملے اور وہ اپنا اسلام ظاہر کرے تو تم اس کے ایمان کو نہیں جھٹلا سکتے، کیونکہ جس نے زبان سے کلمہ شہادت ادا کر لیا تو قانونی طور پر وہ مومن ہے۔ لیکن کیا حقیقی ایمان یہی ہے؟ نہیں، بلکہ حقیقی ایمان تو یقین قلبی کا نام ہے۔ اس لیے فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر۔ اس کا جو آپ اس طرح ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اے اہل ایمان، ایمان لاؤ اللہ پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ مانو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسا کہ ماننے کا حق ہے، اور یہ حق اس وقت ادا ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان دل میں گھر کر گیا ہو، جیسا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ نے تمہارے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور آگے چل کر اسی صورت کی آیت نمبر 14 میں کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ یہ بدو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ چنانچہ اصل ایمان وہ ہے جو دل میں داخل ہو جائے۔ یہ درجہ تصدیق بالقلب کا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں پر اصل جو روئے سخن ہے وہ منافقین کی طرف ہے، جو زبانی ایمان تو لائے تھے لیکن اس کے ساتھ دل کی تصدیق شامل نہیں تھی۔ پھر اسی آیت میں آگے آتا ہے اور جو کوئی کفر سے انکار کرے گا اللہ، جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا، جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، تو وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت نمبر 137 میں آتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے،
یہاں کفر سے مراد کفر حقیقی، کفر معنوی یا کفر باطنی یعنی نفاق ہے، قانونی کفر نہیں، کیونکہ منافقین کے یہاں کفر اور ایمان کے درمیان جو بھی کشمکش اور کھینچا تانی ہو رہی تھی وہ اندر ہی اندر ہو رہی تھی، لیکن ظاہری طور پہ ان لوگوں نے اسلام کا انکار نہیں کیا تھا۔ پھر آگے آیت نمبر 137 میں آتا ہے تو اللہ نہ ان کی مغفرت کرنے والا ہے اور نہ وہ انہیں راہ راست دکھائے گا۔ منافقت کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں کوئی شخص منافق ہو گیا ہو۔ منافقین میں ایک تو شعوری منافق تھے، جیسے کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، جو باقاعدہ ایک فیصلہ کر کے اپنی حکمت عملی اختیار کرتے تھے، اور پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 میں بھی آتا ہے ان کی اس پالیسی کے بارے میں کہ صبح ایمان کا اعلان کریں گے، شام کو پھر کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، تو معلوم ہوا کہ ایمان انہیں نصیب ہوا ہی نہیں۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ دل سے جانتے تھے کہ ہم ایمان نہیں لائے ہیں، ہم تو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ ہے شعوری منافقت۔ اس کے برعکس کچھ لوگ غیر شعوری منافق تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول تو کیا تھا، ان کے دل میں دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی، لیکن انہیں اصل صورتحال کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے یہ پھولوں کی سیج ہے، لیکن ان کی توقعات کے بالکل برعکس یہ کانٹوں کا بستر نکلا۔ انہیں قدم قدم پر رکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، ارادے میں چونکہ پختگی اور ایمان میں گہرائی نہیں تھی، لہٰذا ان کا معاملہ مشکل ہو گیا۔ ایسے لوگوں کا حال ہم سورہ بقرہ کے آغاز میں آیت نمبر 20 میں پڑھ چکے ہیں کہ کچھ روشنی ہوئی تو ذرا چل پڑے، اندھیرا ہوا تو کھڑے کے کھڑے رہ گئے، حالات بہتر ہوئے تو کچھ ہمت کی، دو چار قدم چلے، پھر حالات موافق دیکھ کر ٹھٹک گئے، رک گئے یا پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے اس طرز عمل کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ ان کو ملامت کرتے کہ یہ تم کیا کرتے ہو۔ چنانچہ ملامت سے بچنے کے لیے وہ جھوٹے بہانے بناتے، جب یہ مرض مزید بڑھتا تو جھوٹی قسمیں کھاتے کہ خدا کی قسم یہ مجبوری تھی، اس لیے میں رک گیا تھا، ایسا تو نہیں تھا کہ میں جہاد میں جانا نہیں چاہتا تھا، میری بیوی مر رہی تھی، اسے میں چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی جھوٹی قسمیں کھانا ایسے منافقین کا آخری درجے کا حربہ ہوتا ہے، یعنی کہ شروعات جھوٹ سے ہوتی ہے، اس کے بعد قسمیں کھانے پر آگے کہ ان کے ہاں تو ایمان اور کفر کا معاملہ یوں ہی چلتا رہتا ہے، اگرچہ اوپر ایمان باللسان کا پردہ موجود رہتا ہے، اور جب کوئی شخص ایمان لے آیا، وہ مرتد بھی نہیں ہوا، تو قانونی طور پہ مسلمان ہی رہتا ہے، لیکن جہاں تک ایمان بالقلب کا تعلق ہے تو وہ مذبذبین بین ذالک کی کیفیت میں ہوتا ہے، ان کے اندر ہر وقت تذبذب رہتا ہے، آسیلیشن کسی کیفیت ہوتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہ ابھی ایمان کی طرف آیا پھر کفر کی طرف گیا، پھر ایمان کی طرف آیا پھر کفر کی طرف گیا۔ اس کی مثال اس شخص کی ہے جو دریا یا تالاب کے گہرے پانی میں ڈوبتے ہوئے کبھی نیچے جاتا ہے، پھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے تو ایک لمحے کے لیے اوپر آ جاتا ہے، مگر اوپر ٹھہر نہیں سکتا، پھر نیچے چلا جاتا ہے، بالآخر نیچے جا کر اوپر نہیں آتا اور ڈوب جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ وہ مثال بیان کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں جو ایک اور رائے آتی ہے وہ یہ بھی آتی ہے کہ بعض مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہاں اس سے مراد یہودی ہیں، کہ یہودی حضرت موسیٰ پر ایمان لائے،
لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کا انکار کیا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام پر ایمان لائے تو حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کیا۔ تو اس میں ایک رائے اس طرح سے بھی آتی ہے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ آگے یہ فرماتے ہیں کہ ان کے بار بار کفر کی طرف لوٹنے سے ان کی توفیق حق ہی سلب ہو جائے گی اور آئندہ توبہ کرنے اور ایمان لانے کا موقع ہی نصیب نہ ہوگا، ورنہ اگر کافر یا مرتد ہی کیوں نہ ہو، اگر سچی توبہ کر لے تو پچھلا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی توبہ کر لیں تو معافی کا قانون کھلا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 138 میں آتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی واضح طور پہ فرما دیا گیا کہ یہ لوگ منافق ہیں، ان کو عذاب کی بشارت بھی دے دی۔ یہ عذاب کی بشارت تنزیہ انداز ہے۔ تو یعنی قبول حق کے دعوے داروں کو یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے وقت کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہاں یکسو ہو کر آنا ہے۔ قدم قدم پر آزمائشیں آئیں گی، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں آتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف سے اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 میں آتا ہے، مسلمانوں یاد رکھو تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں میں بھی تمہاری جانوں میں بھی، اور تمہیں لازماً سننی پڑیں گی ان لوگوں سے بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا بڑی تکلیف دہ باتیں۔ یعنی قدم قدم پر خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 139 میں آتا ہے، جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں، یعنی یہ ان منافقین کا یہ وتیرہ بھی تھا کہ وہ کفار کے ساتھ بھی دوستی رکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ آج اگر ہم سب تعلق دوستیاں چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے تو کل کو کیا پتا، کیا معلوم کل حالات بدل جائیں، حالات کا پلڑا کفار کی طرف جھک جائے، تو ایسے مشکل وقت میں پھر یہی لوگ کام آئیں گے، اس لیے وہ ان سے دوستیاں رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ ان کے قرب سے عزت چاہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی محفلوں میں جگہ پا کر وہ معزز بننا چاہتے ہیں؟ تو حالانکہ عزت تو کل کی کل اللہ ہی کے اختیار میں ہے، لیکن وہ اللہ کو چھوڑ کر کہاں عزت ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ بات وہ جو یہ آیت نمبر 140 میں آتا ہے، اور یہ بات وہ تم پر نازل کر چکا ہے کتاب میں کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ یہ سورہ انعام کی میں اسی طرح آیت نمبر 68 میں آتا ہے، مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ جب تمہارے سامنے
کافر لوگ اللہ کی آیات کا استہزاء کر رہے ہوں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہوں تو تم وہاں سے اٹھ جاؤ۔ چونکہ اب یہ مکی آیت ہے، چونکہ اس وقت مسلمانوں میں اتنا زور نہیں تھا کہ کفار کو ایسی حرکتوں سے زبردستی منع کر سکتے، تو ان کو بتایا گیا کہ ایسی محفلوں میں تم لوگ مت بیٹھو، اور اگر کسی محفل میں ایسی کوئی بات ہو جائے تو احتجاجاً وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ ایسی باتوں سے تمہاری غیرت ایمانی میں بھی کچھ کمی آ جائے یا تمہاری ایمانی حس کمزور ہو جائے۔ ہاں، جب لوگ دوسری باتوں میں مشغول ہو جائیں تو دوبارہ ان کے پاس جانے میں کچھ حرج نہیں۔ یہ واضح، یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ غیر مسلموں سے تعلق منقطع کرنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے کیونکہ تبلیغ کی غرض سے ان کے پاس جانا بھی ضروری ہے۔ پھر آگے اس میں آتا ہے آیت نمبر 140 میں، ورنہ تم بھی انہی کی مانند ہو جاؤ گے، یعنی اگر اس حالت میں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہے تو پھر تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یقیناً اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں سب کے سب کو۔ پھر آیت نمبر 141 میں آتا ہے، وہ لوگ جو تمہارے لیے انتظار کی حالت میں، یعنی منافق جو ہیں وہ تمہارے معاملے میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حالات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں کہ آخر فتح کس کی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کا طے شدہ یہ منصوبہ یہ ہے کہ دونوں طرف تھوڑا سا تعلق قائم رکھا جائے۔ دونوں طرف تھوڑا سا وہ تعلق قائم رکھا جائے۔ پھر آگے اس میں آتا ہے، اگر تم لوگوں کو اللہ کی طرف سے کوئی فتح حاصل ہو جائے تو یہ کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی اگر اللہ کی مدد سے مسلمان فتح حاصل کر لیتے ہیں تو وہ آ جائیں گے باتیں بناتے ہوئے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، مسلمان تھے، مال غنیمت میں سے ہمارا بھی کچھ حصہ نکالیے۔ اور اگر حصہ پہنچ جائے کافروں کو، یعنی اگر کبھی وقتی طور پہ کفار کو فتح حاصل ہو جائے، جنگ میں ان کا پلڑا بھاری ہو جائے، تو پھر کیا کہیں گے؟ تو وہ کہیں گے اپنے کافر ساتھیوں سے، کیا ہم نے تمہارا گھیراؤ نہیں کر لیا تھا؟ کیا ہم نے بچایا نہیں تھا تمہیں؟ یعنی ہم نے تو آپ کو مسلمانوں سے بچانے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا، ہم تو آپ کے لیے آڑ بنے ہوئے تھے، آپ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو کر جنگ کرنے آئے تھے؟ نہیں، ہم تو اس لیے آئے تھے کہ وقت آنے پر مسلمانوں کے حملوں سے آپ کو بچا سکیں۔ مسلمانوں کے حملوں سے آپ کو بچا سکیں تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے مابین قیامت کے دن، اور اللہ اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو راہ یاب نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر یہ جو ہمارے پاس اس رکوع کی آخری کچھ آیات آئی ہیں، اس میں کفار و مشرکین کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے، گھل مل کر رہنے کی ممانعت اور ایسے کرنے والوں کے لیے وعید بھی آئی ہے۔ یعنی کفار اور مشرکین کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے اور ان کے ساتھ ملنے کی غرض عموماً یہ ہوتی ہے کہ ان کی ظاہری عزت و قوت اور جتھے سے متاثر ہو کر یوں خیال کیا جاتا ہے کہ ان سے دوستی رکھی جائے تو ہمیں بھی عزت اور قوت حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اس لغو خیال کی حقیقت اس طرح واضح فرمائی ہے کہ تم ان کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہتے ہو جس کے پاس خود عزت نہیں۔ اب عزت صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، اور مخلوق میں سے جس کسی کو جب کبھی کوئی قوت اور غلبہ ملتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوتا ہے۔ تو کس قدر بے عقلی ہوگی کہ عزت حاصل کرنے کے لیے اصل عزت کے مالک اور عزت دینے والے کو تو ناراض کیا جائے اور اس کے دشمنوں کے ذریعے عزت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، جیسا کہ سورہ منافقون میں آتا ہے۔ یعنی عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، لیکن منافقین اس گر کو نہیں جانتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص مخلوقات اور بندوں کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ پھر اس میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافروں کو اس وقت دنیا میں جو عزت ملی ہوئی ہے اس حوالے سے، تو ایک تو اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ عزت سے مراد اگر ہمیشہ قائم اور باقی رہنے والی عزت دیکھی جائے تو آخرت کی عزت ہے، کیونکہ آخرت کی عزت کسی کافر اور مشرک کو قطعاً حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر دنیا کی عزت مراد لی جائے تو انجام کے اعتبار سے عزت اور غلبہ بالآخر اسلام اور مسلمانوں ہی کو ملے گا، جب تک مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان رہے۔ دنیا نے اس کا آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ پھر آخر زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت اور قیادت میں مسلمان صحیح اسلام پر قائم ہو جائیں گے تو غلبہ انہی کا ہوگا، اور اس درمیانی دور میں مسلمانوں کے ضعف ایمان اور گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کا کمزور نظر آنا اس کے منافی نہیں ہے۔ پھر میں اس کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، پھر ہمارے پاس اس کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے، آگے جو ہمارے پاس آیات ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ جو ہم نے یہ پڑھا کہ جب اللہ کے احکام کے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہو تو اس بیہودہ شغل میں لگے رہنا اور مجلس میں بیٹھنا حرام ہے۔ تو اس حوالے سے سورہ انعام کی جو آیت کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، یعنی جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں ہماری آیاتوں میں تو ان سے کنارہ کرو یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی بات میں، اور اگر بھلا دے تم کو شیطان تو مت بیٹھو یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ۔ اور جس مجلس میں کوئی گناہ ہو رہا ہو تو مسلمانوں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت یہ لازم ہے کہ اس کو روکنے کی قدرت ہے تو قوت کے ساتھ روکے، قدرت نہیں تو کم از کم ناراضگی کا اظہار کر کے، جبکہ ادنا درجہ یہ ہے کہ اس مجلس سے اٹھ جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو اس جرم میں گرفتار کیا کہ وہ شراب پی رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کے بارے میں یہ ثابت ہوا کہ وہ روزہ رکھے ہوئے اور اس نے شراب نہیں پی، لیکن ان کی مجلس میں شریک تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو بھی سزا دی کہ وہ اس مجلس میں بیٹھا ہوا کیوں تھا۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ ایسے دسترخوان یا کھانے کی میز پر بھی نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چلتا ہو۔ اب اس میں ہمارے پاس
ایک اور جو پوائنٹ رہ گیا مسلمانوں کی دنیا میں غلبے کے حوالے سے اور مسلمانوں کے فتح کے حوالے سے جو ہمارے پاس آیت نمبر 141 میں آتا ہے، تو اس کے مختلف مفہوم آتے ہیں کہ اہل اسلام کا غلبہ قیامت والے دن ہوگا، حجت اور دلائل کے اعتبار سے کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے، اور ایک اور چیز یہ کہ کافروں کا ایسا غلبہ نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی دولت اور شوکت کا بالکل ہی خاتمہ ہو جائے۔ اس کے بارے میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب تک مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے والے، باطل سے غیر راضی، منکرات سے روکنے والے ہوں گے، کافر ان پر غالب نہیں آ سکیں گے، کیونکہ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی مسلمانوں کی مغلوبیت ان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے۔ اب یہ جو ہمارے پاس سورہ نساء چل رہی ہے، اس کا بڑا حصہ منافقین سے خطاب پر مشتمل ہے، اگرچہ اس میں یا ایھا الذین نافقوا کے الفاظ نہیں آئے بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کے ہی الفاظ آئے ہیں، کیونکہ منافق بھی ایمان کے دعوے دار تھے، ایمان کے مدعی تھے اور قانونی طور پر مسلمان بھی تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔